الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعرات والے دن میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو یہ درود و سلام کی مختلف برکتیں اور سعادتیں ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے اسے ان برکتوں اور سعادتوں سے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک سے دنیا کے فوائد بھی ملتے ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی ہمیں ٹائم ملے، بلکہ ایک ٹائم مقرر کر کے ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے درود و سلام جب ہماری زبانوں پہ جاری ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی معاملات بھی بہتر ہوں گے اور آخرت کے معاملات بھی آسان ہوں گے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار مل کر بلند آواز سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا یہ مختصر بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کیسے تھے؟ ویسے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کا حلم و عفو اس میں آتا ہے، آپ کی سخاوت، بردباری، شجاعت، حسن معاشرت اور لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات تھے، گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور دیگر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک اخلاق ہیں ان کے ایک پہلو کے حوالے سے سنیں گے
اور وہ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور آپ کا عفو درگزر کرنا، صبر کرنا، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لینا۔ یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے محترم اسلامی بھائیوں، اچھے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جسے کائنات کا ہر انسان پسند کرتا ہے۔ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھی گفتگو کرنا، حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کائنات کا ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ اور جس قوم کے اندر یہ پائی جائیں، جس ملک کے اندر یہ پائی جائیں، جس خاندان کے اندر پائی جائیں، وہ ترقی کرتے ہیں۔ آپ اور میں ذرا غور کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے انسان کو پسند کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور دنیا کی کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں جو اس چیز کا انکار کرے۔ اچھے اخلاق ہر تہذیب پسند کرتی ہے، ہر ملک پسند کرتا ہے، ہر مذہب پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آئے، انہوں نے توحید کا پیغام دیا۔ جہاں انہوں نے توحید کا پیغام دیا، ساتھ ہی ساتھ ہر پیغمبر نے اچھے اخلاق اپنانے کا پیغام بھی دیا۔ اچھے اخلاق اپنائے جائیں، اور خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا کیا اچھے اخلاق کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں جیسے اخلاق اللہ نے آمنہ کے لال کو دیے ہیں، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے ایسا اخلاق عطا کیا ہے۔ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ یعنی اس سے پہلے بھی اخلاق کی مختلف صورتیں، اچھائی کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اگر حسن اخلاق کو کمال بخشا ہے تو آمنہ کے لال نے بخشا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ سعید بن ہشام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، آمنہ کے لال کے اخلاق وہ رب کا قرآن ہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، سرکار کے اخلاق وہ قرآن ہی ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا، ایک انسان کی جو اچھائیاں ہونی چاہیے، اس کا کردار جیسا ہونا چاہیے،
اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کاروباری معاملات کیسے ہوں، لین دین کے معاملات کیسے ہوں، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک بندے کے اندر ہوں تو بندہ باکمال بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کانا خلقہ القرآن، سرکار کا اخلاق وہ قرآن ہی ہے۔ مطلب ہے قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اگر اسے عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا قرآن کرنا کیا چاہتا ہے، قرآن انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اخلاق عظیم جو اخلاق حسنہ ہے انہیں جاننا ہے تو قرآن پڑھو، انہیں جاننا ہے کہ وہ کیا ہے تو قرآن پڑھو، اور اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھو۔ یہ قرآن کی ایک عملی تصویر ہے کہ سرکار کے اخلاق و رب کا قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے اخلاق عطا کیے، کیسی پیاری زندگی عطا کی۔ اس کائنات کے اندر خالق کائنات کی ذات پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا پہلی دلیل قائم کی، وہ پہلی دلیل کیا ہے؟ جب آپ نے مکے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ خود پہاڑ کی بلندی پر ہیں، پہاڑ کی بلندی پر ہیں، اور سامنے مکے والے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا، فرمایا کہ میں اس وقت پہاڑ کے اوپر ہوں اور پہاڑ سے دوسری طرف دیکھ سکتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میرے کہنے پہ بات میری مان لو گے، یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ صادق و امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات مانیں گے، بن دیکھے مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے صادق و امین مانتے ہو اور میرے کہنے پہ بغیر دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو میرے کہنے پہ بغیر دیکھے خدا کو بھی ایک مانو، اس خدا کو ایک مانو۔ اب دلیل کیا ہے؟ جب دلیل پوچھی گئی، ایک خدا کو ماننا ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اپنے سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایسے خدا کو ماننا کہ جو نظر نہیں آتا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب سوال یہ ہے اس رب کے ہونے کی دلیل کیا ہے، ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو اب حالت یہ ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا کیا ہے، آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو تو ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ انگلی کے اشارے سے درختوں کو بلا سکتے ہیں، آپ انگلی کے اشارے سے پتھروں سے کلام کروا سکتے ہیں، مگر آپ نے یہ معجزہ نہیں دکھایا، چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیا، سورج کو نہیں پلٹایا، درختوں سے تصدیق نہیں کروائی، اور جو رب کی ذات پہ سب سے پہلی دلیل قائم کی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میری زندگی کو دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھو، میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، میری راتیں تمہارے سامنے ہیں، میرے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرے معاملات تمہارے سامنے ہیں۔ ارے خدا کی بارگاہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو میری ذات پہ ایمان لے آؤ، تمہیں خدا تک پہنچا دیتا۔ فرمایا فقد لبثت فیکم امرا من قبل،
میں نے اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے اور تمہارے سامنے ہے میری زندگی، میرا کردار تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے ایسی اخلاق عطا کیے، اللہ اکبر۔ شان اولیاء کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہو میرے صحابہ جانتے ہو اللہ والے کون ہیں؟ حضور آپ بھی بتائیے اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھو خدا یاد آئے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو کیا مقام عطا کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، تو پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ تک پہنچے وہ اسے خدا تک پہنچا دیتے۔ اللہ نے اتنا ستھرا کردار عطا کیا۔ اور آپ کے اخلاق کی ایک جھلک یہ ہے، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے میں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے، 10 سال، چھوٹے بچے تھے۔ فرماتے ہیں ان 10 سالوں کے اندر ایک بار بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا اے انس یہ کام کیوں کیا ہے، اے انس یعنی جو کام میں نے کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا، اور وہ کام جو میں نے نہیں کیا سرکار نے کبھی مجھے یہ تک نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے، 10 سال ہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اس سے عمدہ اخلاق اور کیا ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی ایک صورت، فرمایا جب بھی آپ کا کوئی صحابی آپ کو بلاتا، آپ کے اہل بیت کا کوئی فرد آپ کو بلاتا، تو جیسے ہی کوئی بلاتا سرکار فرماتے لبیک، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، سرکار لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اخلاق آپ کو عطا کیے۔ اور ذرا غور کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا زید بن سعنہ، یہ صحابی ہیں لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، بہت سے افراد موجود ہیں۔ زید بن سعنہ کھڑا ہوا، اب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھی، اور کھجوریں دینے میں ابھی چند دن باقی تھے، ابھی وقت نہیں آیا تھا جو وقت مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر سارے لوگوں کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ جو ہیں وقت پر حق ادا نہیں کرتے، آپ لوگ وقت پہ حق ادا نہیں کرتے۔ عبد المطلب کی جو اولاد ہے ان کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بات کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، اور آپ نے جب یہ بات سنی تو بڑے غصے کے ساتھ اور بڑی زہریلی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا کہ اگر یہاں پہ سرکار موجود نہ ہوتے، سرکار کا ادب میرے سامنے نہ ہوتا، میں تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ کیسی بات کرتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق ادا نہیں کرتے، میں تمہاری گردن اڑا دیتا، تم نے ایسی سرکار کی گستاخی کی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو روکا۔ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے روکا، آپ نے فرمایا عمر تمہارا کام یہ بنتا تھا مجھے کہتے کہ اس کا حق ادا کرو، اور اسے کہتے کہ اپنا مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرو۔
یہ تمہارا یہ کام بنتا تھا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رب کے محبوب ہیں، لیکن اخلاق کیسے ہیں؟ ایک بندہ سریعام سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے آپ حقوق وقت پہ ادا نہیں کرتے، اور فاروق اعظم غصے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مجھے کہتے کہ اس کا حق ادا کیجئے اور اسے کہتے تقاضے میں نرمی کرو۔ اللہ اکبر۔ اے عمر اب تمہارا کام یہ ہے اس کی جتنی کھجوریں بنتی ہیں اسے دو، اور جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا، جتنا حق ہے اس سے۔ آج ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہماری طرف کوئی گھور کے دیکھے تو صحیح، ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات تو کرے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم غیرت کے نام پر، غصے کے نام پر اگلے بندے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، ہم اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ وہ بندہ گستاخی کر رہا لیکن فاروق اعظم کو منع کر رہے ہیں کہ اس بندے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا عمر اس کی جتنی کھجوریں بنتی ہے دو، اور جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا۔ جب آپ نے کھجوریں زیادہ دی نا حضرت زید بن سعنہ کو، تو وہ کہنے لگے میری اتنی تو نہیں، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جو تمہاری طرف گھورا ہے نا، جو تمہیں گھور کے دیکھا، اس سے تمہیں تکلیف ہوئی، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا کھجوریں زیادہ دینی۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ کھجوریں زیادہ دے رہے تھے تو وہ جو زید بن سعنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، وہ کہنے لگے عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو زید بن سعنہ ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، میں جانتا ہوں تمہیں۔ تو وہ زید بن سعنہ بول اٹھے، کہا عمر میں زید بن سعنہ یہودیوں کا عالم ہوں، اور میں نے یہ جو گفتگو کا انداز اختیار کیا، جو لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے، یہ میں نے جان بوجھ کے کی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ خدا کے پیغمبر ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ فرمایا عمر میں جانتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر ان کی جتنی نشانیاں لکھی ہیں میں نے ان کے اندر موجود پائی ہیں، ایک ایک نشانی پائی جاتی ہے، ایک ایک چیز میں نے دیکھی ہے، صرف دو نشانیاں باقی رہ گئی تھی۔ وہ نشانیاں یہ ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے ان کی ایک نشانی یہ ہے لوگوں سے درگزر کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، لوگوں کو معافی دیا کریں گے، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ اے عمر یہ دو نشانیاں رہ گئی تھی، آج وہ دو نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں، دو نشانیاں بھی پوری ہو گئی۔ میں نے سارے لوگوں کے سامنے ان سے غلط سلوک کیا ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے، مگر مصطفیٰ نے کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے بد دعا نہیں دی، اچھا سلوک بھی کیا ہے، کھجوریں بھی زیادہ دی ہے۔ یہی حضرت زید بن سعنہ ہے، وہ کھجوریں صدقہ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور اگر آج ہم اس چیز کو اپنائیں اپنے گھروں کے اندر، اگر گھر کا کوئی فرد، خاندان کا کوئی فرد ہمارے ساتھ زیادتی کرے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے۔ آپ یہ نیت کریں میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لینا، رب تعالی اس اچھی نیت کے صدقے میں ہمارے دنیا کے سارے معاملات بہتر فرما دے۔ یہ سرکار کا طریقہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کے مبارک گلے میں ایک چادر ہے، کھردری چادر،
اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی وہ چادر پکڑی اور زور سے کھینچی، اتنی کھینچی کہ آپ کی مبارک گردن پر نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیچھے دیکھا اس اعرابی کی طرف، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دیجیے، رب نے جو مال آپ کو دیا مجھے بھی دیجیے، میرے گھر والے پریشان ہیں، بھوکے ہیں، میں 2 اونٹ لے کر آیا ہوں، ان اونٹوں کو مال سے بھر دیجیے۔ ذرا غور کیجیے، اعرابی مانگنے آیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ کتنی روب اور دبدبے سے مانگ رہا ہے۔ چادر کھینچی اور مبارک گردن پر نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا نا، اب مسکرائے، دیکھ کر مسکرائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے یہ انداز اختیار کیا اور سوال کیا نا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ اس کی بات سنی تو سرکار مسکرا پڑے اور اس کی ایک اونٹ پہ گندم رکھی اور دوسرے کو کھجوروں سے بھر دیا۔ مال عطا کیا ہے، یہ ہے آپ کی اخلاق۔ اور ذرا غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیو، غزوہ احد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت شریف کا ایک کونا زخمی کیا جاتا ہے، آپ پر تیر برسائے جاتے ہیں، مبارک چہرہ تھوڑا سا زخمی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے صحابہ کی حالت کیسی ہوگی، صحابہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر بھی سرکار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری قوم والوں کو ہدایت عطا فرما، میری قوم والوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے۔ یہ جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہیں، کوئی ہم سے ایک بار ظلم کرے ہم 10 بار ظلم کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اینٹ چلائے ہم پتھر چلاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر سرکار کی سیرت کو اپنایا جائے، ہم صبر کرنے والے ہوں، برداشت کرنے والے ہوں، معاف کر دینے والے ہوں، تو ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہمارے گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ آج اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ برداشت کرے، بیوی غلط بات کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ برداشت کرے، اگر ماں باپ غلط کرتے ہیں تو اولاد کا حق یہ بنتا ہے اس کو برداشت کرے۔ جب برداشت کریں گے رب کی رضا کے لیے معافی دیں گے، پھر اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اور سرکار کے اخلاق کیسے ہیں؟ کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، وہ جو جان کے دشمن تھے مصطفیٰ نے انہیں بھی معاف کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکے کے اندر مصطفیٰ تشریف لے کر جاتے ہیں، وہی مکے والے ہیں آپ پہ ظلم کرنے والے، آپ کو تنگ کرنے والے، آپ کے رستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، آپ کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں حضرت بلال کو تکلیف دینے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صہیب کو تکلیف دی ہے۔ کبھی انہیں چٹائی کے اندر لپیٹ کر انہیں آگ کے اندر جو ہے وہ آگ کا دھواں دیا جاتا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو مارا جاتا ہے، اور سرکار سجدے میں جاتے ہیں، آپ کے مبارک کندھوں پہ اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی ہیں، آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے زمین کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ یہ وہ تکلیفیں دینے والے، یہ وہ تنگ کرنے والے، کھانا پانی بند کرنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، جب مکہ فتح ہوتا ہے
مصطفیٰ ایک فاتح کی شان کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، اب یہی وہ لوگ ہیں تھر تھر کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کا خیال شاید یہ ہوگا آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں برباد کر دیا جائے گا، ہماری عورتوں کی عزتیں خراب کی جائے گی، مگر نہیں یہ کوئی دنیا کا فاتح نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، یہ مصطفیٰ ہے جو اچھی اخلاق والے ہیں، اچھی صورت والے ہیں، اچھی سیرت والے ہیں۔ رب نے ایسا کردار عطا کیا ہے، وہ جو ظلم کرنے والے ہیں سامنے کھڑے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، جب بھی کسی بادشاہ نے کسی علاقے کو فتح کیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتا ہے، عورتوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، مگر یہ مسلمان ہیں اور یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج تم سے کوئی پوچھ نہیں، جاؤ اللہ کے لیے میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آئیے ہم اس چیز کو اپنا، یہ زندگی چند روزہ ہے، اپنے گھروں میں، کاروباری لین دین میں، اپنے شہر میں، محلے میں ہم اس چیز کو اپنائیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیں، کوئی زیادتی بھی کرے اسے معاف کر دیا جائے۔ جب ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے، لوگوں کی زیادتیاں اگر کوئی کرتا بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر خدا کی رحمت ہمارا ساتھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قوت برداشت عطا کرے، کسی پر ظلم کرنے سے بچائے، زیادتی کرنے سے بچائے۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارا سلسلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی سخی ہوں گے، آخرت میں بھی سخی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔